اور اس کا زمانہ نزول مکہ مکرمہ میں کہاں نازل ہوئی؟ ابن مسعود، امام ضحاک، مقاتل بن حیان کے نزدیک یہ صورت مکی ہے۔ البتہ نحاس اور ابن مردوین، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی روایت نقل کی ہے، اور نسائی اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا حال ناپ تول میں بہت برا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین نازل فرمائی۔ صاحب محاسن التنزیل لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ صورت مکی ہے، اس کا سیاق اور بالخصوص اس کی آخری آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن لوگوں کو چونکہ لگتا ہے کہ یہ صورت چونکہ ناپ تول میں کمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو لہذا یہ تو کام مدینہ میں ہو رہا تھا، یہود و نصارہ اور دیگر لوگ چونکہ مدینہ میں یہ سب ہو رہے تھے تو وہاں کے حساب سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خاص کر کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جب وہ لوگ لیتے ہیں تو بھر کر کے لیتے ہیں، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو کمی کر کے دیتے ہیں، 150 گرام اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں اور لیتے وقت 150 گرام بڑھ کر لیتے ہیں۔ ایسے مطففین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کے بارے میں کہا، ایسے لوگ مطففین ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے۔ یہ خاص کر کے کاروبار سے ہی جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر اور ان کے خلاصے کو سامنے رکھے، اس کے اوپر مستقل میں نے جمعہ میں خطبہ دیا، اللہ اکبر، مجھے ایسی بات ملی وہاں پر، شیخ حسین رحمہ اللہ نے کہا اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جو انسان کی ذمہ داری میں داخل ہے، اگر اس میں وہ کمی بیشی کریں تو وہ سب مطففین میں آ جائے گا۔ بہرحال مطففین کے اصل معنی ہوتے ہیں کمی کرنے والے، کمی کرنے والے۔ اب کمی کرنے والے چونکہ عام طور پر یہ کاروبار میں ہوتا ہے، عام طور پر تجارت میں ہوتا ہے، لہذا کمی بیشی کرنے والے جو بھی تجارت میں ہوں، ناپ تول میں ہوں، کسی بھی طریقے کے ہوں، ان لوگوں کو سب کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ چند آیت شروع میں پڑھوں، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، بربادی کو، ویل کہتے ہیں جہنم کی اس وادی کو جہاں پر، اس ویل نامی وادی کے اندر پورے جہنمیوں کے پیپ جمع ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر، باڈی کے اندر سے جو نکلتا ہے پیپ اور پس، وہ سارا جمع ہوتا ہے وہاں پر۔ ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جو اس قسم کے گناہوں میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ویل کئی مقامات پر استعمال کیا، دیکھیے ایک تو یہاں پر استعمال کیا، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل اور ہلاکت و بربادی، جہنم کی وادی۔ ایسے ہی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغلی کھانے والوں کے لیے بھی۔ ایسے ہی ویل للمصلین، مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے کوتاہی کرتے ہیں، اور الذین هم یراؤون، جو نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ویل کا استعمال کیا۔ تو ویل کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب ہلاکت بھی ہے، بربادی بھی ہے، اور جہنم کی وادی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، للمطففین، لام کے لیے مطففین مانے کمی کرنے والے۔ کس چیز میں کمی کرنے والے؟ الذین، جو لوگ، اذا، جب، اکتالو، اکتالو مانے ناپ کر لیتا ہے، ناپ کر لینا، جب وہ لوگ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، یعنی لوگوں سے، علی الناس، لوگوں پر یعنی لوگوں سے جب ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون، استوفا یستوفون مانے ہوتا ہے پورا پورا لینا۔ جب وہ لوگ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی بھر کر کے لیتے ہیں۔ 1 لیٹر اگر مثال کے طور پر ناپتے ہیں تو پورا 1 لیٹر لبالب بھر کر کے لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے تول کر کے 1 کلو لیتے ہیں تو 1 کلو پورا لبالب 1 کلو بھر کے تولتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کالو، کالا یقول مانے ہوتا ہے ناپنا، تولنا، اور ناپنا، او مانے یا، وزنو، وزنا یزنو مانے وزن کرنا، تولنا، کالو مانے
नापना, और वजन माने तोलना। और जब वो लोग नापते हैं, कालूहुम, और जब वो नाप कर देते हैं किसी को, अब वजनूहुम, यही कि नाप कर या वजन करके तोल करके देते हैं, युखसिरून, खसरा यखसिरू माने यख युखसिरून, ये कम कर देते हैं। कम कर देने का मतलब उसको उर्दू जुबान में, सलीस जुबान में डंडी मारना बोलते हैं। युखसिरून, अखसरा युखसिरू से मतलब होता है कम करना, डंडी मारना, कम करके देना। और जब वो लोग नाप कर देते हैं या तोल कर देते हैं, युखसिरून, तो क्या करते हैं, डंडी मारते हैं, उसमें कम करके देते हैं। ये तीन आयतों की तफसीर में मुफस्सिरीन ने जो बात जिक्र की वो ये कि इन आयतों में अल्लाह ताला ने उन लोगों की हलाकत और बर्बादी की खबर दी है जो नापतोल में लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, बेईमानी करते हैं। उनके लिए उनका लेने का पैमाना अलग होता है, देने का पैमाना अलग होता है। जब लोगों से लेते हैं तो पैमाने को खूब भरते और कहते हैं कि नाप तोल करते वक्त आदमी को पूरा पूरा देना चाहिए। और जब लोगों को देते हैं तो कोशिश करते हैं कि पैमाना लबालब ना हो, पूरा भरा ना हो। कहते हैं कि यही सही पैमाना है, यही सही पैमाइश है, ये कहते हैं। हाफिज सीवती रहमहुल्लाह ने उनकी किताब अल इकलील, बहुत प्यारी किताब है ये, कुरानी आयात की तफसीर के सिलसिले में है, में लिखा है कि इस आयत करीमा में नाप तोल में कमी और खयानत की शदीद मजम्मत आई हुई, शदीद मजम्मत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। इसलिए कि उसके जरिए लोगों का माल नाहक खाया जाता है, और उस माल की मिकदार गर्चे थोड़ी होती है, लेकिन ऐसा करने वाले की दियानत और खयानत पर और खबासत पर दलालत करती हैं, और इस बात की गम्माजी करती हैं कि अगर उसे मौका मिलता तो लोगों का माल कसीर भी बतौर हराम खाने से गुरेज नहीं करता। मालूम ये हुआ कि ये लोग इस तरीके से इसलिए करते हैं ताकि खयानत के जरिए से लोगों का माल हड़प कर ले। अगर इन्हें मौका मिल जाए, और बहुत मौका मिले, तो ये लोग बहुत ज्यादा गबन करेंगे। तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा करने का मतलब ये होता है कि ये लोग अभी मौका थोड़ा है इसलिए थोड़ा करते हैं, लेकिन अगर उनको मौका मिल जाए तो लोगों के मालों को हड़प करना शुरू कर देंगे। आप मार्केटों का देखिए, मार्केटों से मुराद यहाँ पर सब्जी मंडी वगैरह जो भी है, जहाँ पर भी दूध वगैरह जहाँ पर बिकता है, दही दूध और इस तरह की जितनी भी चीजें, आप जहाँ भी कहीं जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग नापने और तोलने के पैमाने अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं? जो लोग गबन करते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, उनका हाल यही है। लेकिन जो शरई तौर पर जो लोग कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, वो लोग इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ऐसा करने पर अल्लाह का अजाब आता है। और आपको मालूम होना चाहिए, आज हमारी मार्केटों में और हमारे इसमें बहुत गबन चल रहा है, मुतफ्फिफीन की कसीर तादाद है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ये भी कि एक कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को, इसी जुर्म में अल्लाह ताला ने मदाइन शुएब के नाम से जो इलाका जाना जाता है उन्हें हलाक कर दिया। वो लोग नाप तोल में कमी करते थे, अल्लाह की दावत का इनकार करते, नबी पर ईमान नहीं लाते, और साथ ही साथ उनके यहाँ दूसरी अखलाकी खराबी ये थी कि वो नाप तोल में बड़ी कमी करते थे। अल्लाह ताला ने उनके इस गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया। ऐसे ही आज के दौर में बहुत सारे लोग मार्केटों में बैठे हुए यही गबन करते हैं। आप जाएंगे फ्रूट लेने के लिए, फल लेने के लिए, तो सामने कुछ और रखा रहता है, नीचे कुछ और, तो नीचे से उड़ा करके दे देते। ऐसे ही आप सब्जियां लेने चले जाइए, आलू लेने जाइए, टमाटर लेने जाइए, सब्जियां और प्याज लेने, सामने कुछ रखते हैं दिखाने के लिए, लोगों को लुभा करके सामने करीब कर लेते हैं। उसके बाद जब आते हैं, जब देने की बात आती है तो उसमें गबन कर जाते हैं, दूसरा देते हैं या फिर मिला करके देते हैं। जब हमें मालूम है कि हमने 1 किलो का 100 रुपया रखा है, तो वो अमानत का तकाजा ये है कि हम 100 रुपया ले रहे हैं, तो 100 रुपये के बराबर उनको खालिस चीज देनी चाहिए, और उसमें बहुत बरकत है। अगर इंसान इसमें गबन करेगा तो बरकत भी चली जाएगी, और अजाब इलाही का भी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। चुनाचा कहत साली आज बहुत जगहों पर आम है। उसका एक सबब यह भी है कि नाप तोल में कमी लोग करते हैं। हजरत उमर के दौर खिलाफत में जब एक बार जलजला आया हजरत उमर के दौर में, मदीना में जब जलजला आया, तो हजरत उमर बाजार के सिरहाने बिल्कुल मेन पॉइंट पे, गेट पे खड़े हुए, और बाजार में खड़े होकर के कहा कि देखो, आइंदा अगर मदीना में जलजला आया तो मैं मदीना छोड़ करके चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर।
کیوں کہا؟ انہیں معلوم ہے کہ زیادہ تر غبن یہاں پر ہی ہوتا ہے۔ جو مسلمان بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اتنا گناہ کا معاملہ نہیں کرتے، ہاں امانت میں خیانت اور کمی بیشی، ناپ تول میں کمی، یہ بازاروں اور مارکیٹوں میں ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے اوپر ایسے ہی عذاب آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آئندہ اگر مدینہ میں زلزلہ آیا تو پھر میں مدینہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، یعنی تمہاری وجہ سے زلزلے آ رہے، تمہارے کرتوت، تمہارے گناہوں کے بوجھ زمین پر زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے، اللہ کو ناراضگی ہو رہی ہے، لہذا اگر تمہارے یہاں سے اب اس طرح کا موقع آیا تو پھر میں مدینہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو آج ہمارے سماج میں مسلمان قوم جو کاروبار کرتی ہیں وہ یہ نہیں سمجھتی۔ ایک تو یہ کہ وہ کاروبار کے اصول و ضابطے سے، تجارت کے اصول و ضابطے سے بالکل ناواقف ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ کاروبار لگا بھی رہے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ امانت داری دیانت داری سے بالکل پرے ہیں۔ اس کے بالمقابل بعض کافروں کو دیکھیے، وہ لوگ بڑی امانت داری سے کام کرتے ہیں، بڑی امانت داری سے کہ ان کو ایک روپیہ بھی زائد نہیں لیتے وہ لوگ، اور کبھی بیشی بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مارکیٹ میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ چند دنوں چند سالوں مارکیٹ میں کام کر لیے، دو پیسہ جمع ہو گیا چھوڑ دیں گے، یہ سوچ اور فکر مسلمانوں کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی حرکتوں سے ایک تو یہ کہ اپنا نقصان، قوم کا نقصان، سماج کا نقصان، اور پوری امت اسلامیہ کا نقصان اس سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ جو بھی کریں بالکل خالص و خلوص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، اس میں اللہ بہت برکت دینے والا ہے۔ یہ چند باتیں آج کے درس کی تھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔